السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین، میں آپ لوگوں کے سامنے رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے کی فضیلت کے تعلق سے چند باتیں عرض کرنے کے لیے آپ کے روبرو ہوا ہوں۔ محترم سامعین، یہ مہینہ ہم میں سے ہر ایک احساس کرتا ہوگا کہ کس تیز رفتاری کے ساتھ ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ حالانکہ یہ احساس اور یہ اندازہ ہر ایک کے یہاں نہیں، بلکہ جو لوگ اس مہینے میں اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتے ہیں، طاقت ہونے کے بعد اللہ رب العالمین کے لیے روزہ نہیں رکھتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے ایسا محسوس ہوتا ہوگا کہ کب یہ مہینہ ہم سے رخصت ہو جائے، جلدی رخصت ہو جائے۔ لیکن جو اس مہینے کے اندر نیکیاں کمانا چاہتے ہیں، جن کے اندر یہ تڑپ ہے، جن کے اندر اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کا ایک طریقے سے جذبہ ہے، تو ایسے لوگ اس مہینے کی ہر گھڑی کو، ہر پل کو یہ اپنے لیے غنیمت سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو مشغول کرتے ہیں کہ کس طریقے سے اللہ رب العالمین کو خوش کر لیا جائے، کس طریقے سے اس مہینے کی جو نیکیاں ہیں اس کو اپنے دامن کے اندر سمیٹ لیا جائے۔ اس کے لیے وہ کوشاں رہتے ہیں، اس کے لیے پریشان رہتے ہیں، نیندیں اڑ جاتی ہیں، اس طریقے سے تلاوت میں منہمک ہو جاتے ہیں، اس طریقے سے اپنے آپ کو مشغول اور مصروف کر دیتے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ ہم نے کب سے کب تک کھانا نہیں کھایا ہے، کب سے کب تک ہم نے پانی نہیں پیا، اس کا احساس تک نہیں رہتا۔ لیکن جنہوں نے اپنی زندگی کو گناہوں میں ملوث کر رکھا ہے، اس کی غلاظتوں میں اپنے آپ کو ڈال رکھا ہے، تو ایسے لوگوں کو یہ مہینہ ایک طرح سے بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ محترم بھائیوں، اس مہینے کی بڑی فضیلت ہے، خاص طور سے اس مہینے میں انسان جو روزے کا اہتمام کرتا ہے، یہ روزہ اللہ رب العالمین کو انتہائی زیادہ پسند ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ بنی آدم کے لیے جو اعمال ہیں اس کے ثواب میرے نزدیک مقرر ہیں، اس کو بیان کر دیا گیا ہے، لیکن روزہ ایک ایسا عمل ہے جس کے ثواب کو، جس کے بدلے کو اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ تمام تر جو عبادتیں پائی جاتی ہیں ان میں اس طریقے سے بندے اپنی حلال شہوتوں کو نہیں چھوڑتا ہے جس طریقے سے روزے میں چھوڑتا ہے۔ کیسے؟ جیسے بیوی موجود ہے لیکن روزہ رکھا ہوا ہے، اللہ رب العالمین کا خوف ہے، اللہ رب العالمین کا تقوی ہے، جس کی وجہ سے وہ جمع نہیں کرتا، اللہ رب العالمین کی رضا جوئی چاہتا ہے، اس کی خوشنودی چاہتا ہے۔ کھانے پینے کے انواع و اقسام موجود ہیں، لیکن پورے دن بھر اللہ رب العالمین کے ڈر سے، اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے اس تک قریب نہیں جاتا، اس کے قریب نہیں جاتا۔ یہ بہت بڑی چیز ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ اس کا بدلہ میں دوں گا۔ اسی طریقے سے علماء نے ایک اور علت بیان کی کہ روزہ صبر ہے، اور صبر کی جو 3 قسمیں ہیں وہ تینوں قسمیں جو ہے روزہ، تینوں قسموں کو روزہ شامل ہے۔ صبر عن المعصیہ، یعنی گناہوں سے انسان صبر کرتا ہے۔ کس طور پر؟ کہ گناہوں کے مواقع میسر ہوتے ہیں۔ آج کل یہ جو انٹرنیٹ کا زمانہ چل گیا ہے، اس میں طرح طرح کی فحاشی عریانی ڈال دی گئی، نگاہوں کی حفاظت کرنا انتہائی دشوار ہو گیا ہے۔ لیکن جب روزہ رکھتا ہے انسان، بھوکا رہتا ہے، اسے یہ احساس دلاتا ہے روزہ کہ تو نے دن بھر نہ کھایا ہے نہ پیا ہے، اللہ رب العالمین کی رضا جوئی کی خاطر تو ان فحاشیوں کو دیکھنا چھوڑ دے۔ یہ اللہ رب العالمین کے ایک طرح سے تقوی کا احساس دلاتا ہے یہ روزہ۔ اسی طریقے سے صبر علی الطاعہ، انسان کو بھوک لگی ہوتی ہے اور کھانا چاہتا ہے، شریر میں تڑپ ہوتی ہے، شریر میں ایک طرح سے مانگ ہوتی ہے کہ کچھ کھانے کی غذا دی جائے، تو اللہ رب العالمین کے ڈر سے نہیں کھاتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کی عبادت میں اور اللہ رب العالمین کی ریاضت میں پورے دن اور رات کو گزارتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان کے مہینے میں اللہ رب العالمین
کہ اجر اور اسی طریقے سے ایمان کے ساتھ روزہ رکھتا ہے تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین اس کے سابقہ گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ راتوں میں قیام کرتا ہے، یہ صبر علی الطاعہ ہے، نیکی میں انسان ڈٹے رہتا ہے، جمے رہتا ہے۔ فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ ایمان اللہ رب العالمین پر مکمل یقین ہو اور اللہ رب العالمین سے صبر کا اور اللہ رب العالمین سے اجر کا پوری امید ہو تو ایسی صورت میں جب وہ قیام کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے سابقہ گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ صبر علی الطاعہ ہے۔ اسی صبر عن المعصیہ، صبر علی الطاعہ اور صبر علم۔ اسی طریقے سے علم پریشانی ہوتی ہے، بھوکا رہتا ہے انسان دن بھر، پیاسا رہتا ہے، انسان کو تکلیف محسوس ہوتی ہے، ایسے میں صبر کرتا ہے تو یہ صبر کے تینوں قسموں کو شامل ہوتا ہے روزہ، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ ہم اس کا اجر بے حساب دینے والے ہیں، جس کا کوئی حد و حساب نہیں ہے کہ یہ میرا روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا یہ بدلہ میں ہی دینے والا ہوں۔ تو میرے محترم بھائیوں، ان اوقات کو غنیمت سمجھو، رمضان المبارک کے مہینے کو اپنی زندگی کا ایک بہت بہترین تحفہ اور نعمت سمجھو اور اس میں زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرو۔ یہ ہمارا پیغام ہے، یہ ہم آپ کو دینا چاہتے ہیں، یہ ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ مہینہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے، اس کو یوں ہی زندگی کے اور مہینوں کی طرح، زندگی کے اور ایام کی طرح نہ گزارو، بلکہ اس میں اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے ہر طرح کے نیک اعمال کر لو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی خیر خلقی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔